رہا صاحب کمال کے بعد، کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد، ہر آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد، ہر آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد، اور دل ان کا گھر ہے وہ اس گھر میں آ کے رہتے ہیں، دل ان کا گھر ہے وہ اس گھر میں آ کے رہتے ہیں، کبھی خیال کے پہلے کبھی خیال کے بعد، کبھی خیال کی پہلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت سے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واجب الاحترام مہمانان گرامی، معزز حاضرین کرام، آپ نے مجھ سے قبل بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت جناب پروفیسر صدیق اکبر صاحب کا خطاب دل نماز سماعت فرمایا. جیسا کہ آپ نے بھی مینشن فرمایا، دو ایک ملاقاتیں ہیں اور ماشاءاللہ بڑی مرنج طبیعت کے مالک ہیں، خوش مزاج بھی ہیں اور سب سے بڑھ کے خوش آواز ہیں. اور پھر مین سپیکر آپ تھے، تو اس سارے ماحول کے بعد مجھ جیسے حقیر فقیر کا جو کہ میزبان ہو، بہرحال دوستوں کی محبت، مجھے بھی انہوں نے آدھ گھنٹہ عنایت فرمایا. اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ آپ تسلی سے بیٹھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر ادھر پھر. نعت خان کو 15 منٹ دیے اور مجھ کو انہوں نے آدھ گھنٹہ عنایت فرمایا، تو آدھ گھنٹہ میں انشاءاللہ آپ سے کروں گا اور امید کروں گا کہ جس طرح میں محبت سے بات کروں گا آپ بھی محبت سے اس کا. آج کی یہ محفل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات سے منسوب ہو کر بڑی 11ویں شریف، اور خطیب صاحب نے بار بار اعلان فرمایا کہ یہ آج کی 11ویں شریف یہ بڑی 11ویں شریف ہے. 11ویں والے بھی بڑے پیر ہیں
11ویں والے ہیں بڑے پیر، اور ان کی 11ویں وہ بھی بڑی 11ویں، ان کی ذات بھی بڑی، ان کی بات بھی بڑی، لیکن ان کی بات بیان کرنے کے لیے منہ چھوٹا ہے، منہ میرا چھوٹا ہے، بات ان کی بڑی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے شعر کا سہارا لوں گا کہ تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، ورنہ یہ منہ کس قابل ہے یا غوث، ورنہ یہ منہ کس قابل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ حضرات گرامی، ہم جتنا ناز کریں، اپنی قسمت پہ جتنا فخر کریں، جتنا ناز کریں کم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں رسول عطا فرمایا، تو رسول اعظم وہ رسول دیا جو رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، رسول اعظم، اور جس نے عطا فرمایا اس نے بھی اعلان فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اور یہ رسول دے کر تم پر بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر کیا کیا؟ احسان۔ قرآن میں یہاں احسان کا لفظ نہیں، من کا لفظ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر من کیا۔ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ احسان کیا۔ احسان بھی عربی زبان کا لفظ ہے، احسان بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن مجید میں مستعمل ہے، قرآن میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس لفظ کو، احسان کے لفظ کو چھوڑ کر پروردگار عالم نے جب اپنا رسول دیا تو فرمایا احسان نہیں کہتا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر من کیا۔ تو من اور احسان میں کوئی فرق تو ہوگا، کوئی بات تو ہوگی کہ جو احسان کے لفظ کو ترک کر کے من کا لفظ استعمال کیا، فرمایا وہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، لیکن اس میں ایک لطیف اور باریک فرق ہے۔ حضرت صاحب والی بولی بولا اپنے بندہ یار، میرا گھر ڈرائیور ہے حضرت صاحب کا، سرکار میری تقریر چھوڑ کے آپ ادھر متوجہ ہے کہ بندہ کون آ گیا، میں بات کر رہا ہوں مجھ سے، آپ میری طرف کو حاجی خاور صاحب ہے، اپنے آدمی ہیں، آپ بے فکر رہے۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن میں احسان کا لفظ بھی آیا، لیکن جب رسول اعظم عطا فرمایا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، من کیا ہے، تو کچھ تو فرق ہوگا۔ ایک لطیف فرق علماء نے بیان کیا، ہزاروں فرق ہوں گے، مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، کوئی بیان کرے نہ کرے، بے شمار فرق ہوں گے۔ علماء نے ایک فرق جو بیان کیا وہ عرض کرتا ہوں، پیش خدمت ہے، میں مضمون ہو رہا ہے، صرف ضیافت طبع کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا من اور احسان میں ایک لطیف اور باریک فرق ہے۔ احسان وہ احسان ہے جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، احسان وہ احسان ہے جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے خود اعلان کر دیا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ فرمایا احسان وہ احسان ہے جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن من اس احسان کو کہتے ہیں جس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور مومنوں تمہیں وہ رسول اعظم دیا ہے جو عزیز علیہ ما عنتم ہے، کانٹا تمہیں چبھے درد وہ اسے پہنچے، احساس وہ کرے، بدلہ کیسے دو گے؟ تمہیں وہ رسول دیا ہے جو حریص علیکم ہے،
تمہاری بڑائی کا سب سے زیادہ چاہنے والا ہے، بدلہ کیسے دو گے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اور بدلہ کیسے دو ہے؟ وہ تم پیدا ہوا، میلاد ہوا، اس دنیا میں جب کر ہوا، یہاں آیا تو رب حبلی امتی کہتے ہوا آیا۔ رب حبلی امتی، میلاد کے وقت رب حبلی امتی، ہم امتی ابھی تھے، ہمارے گناہ و جرم تھے، ابھی امتی پیدا نہیں ہوئے، ابھی ہمارے جرم و گناہ نہیں ہے، ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ہمارے ابھی جرم و گناہ موجود نہیں، لیکن پیدا ہوتے رب کی بارے میں اور کیا مولا ہوں گے اور ان کے جرم و گناہ ہوں گے، لیکن تو پہلے ہی مجھ سے بخشش کا وعدہ کر لے۔ رب حبلی امتی، احسان دو گے، احسان کا بدلہ دو گے۔ جو حریم ناز میں پہنچے تو رب حبلی امتی، جو قبر میں جائے تو رب حبلی امتی، اور امتی جب قبر میں جائے سارے چھوڑ کے چلے جائیں وہ آ جائے، احسان کا بدلہ دو گے۔ محشر میں صرف ٹچ کر رہا ہوں، مضمون آگے انشاءاللہ کرتا ہوں۔ حشر میں جو دامن میں چھپا لے گا، صاحب کے ذوق کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی ذوق آیا، حسن بریلوی کیا خوب کہہ گئے، فرماتے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، پر وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہم جیسے گناہگاروں کو مجرموں کو اپنی کملیوں میں چھپا لیں گے، اس کے احسان کا بدلہ دو گے؟ فرمایا من وہ احسان ہے جس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، تو مومنوں وہ محبوب رسول تمہیں دیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، تو رسول دیا، توجہ ہے، رسول دیا تو رسول اعظم، صدیق دیا تو صدیق اکبر و اعظم، فاروق دیا تو فاروق اعظم، شہید دیا تو شہید اعظم، امام دیا تو امام اعظم، اور غوث دیا تو غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، پروردگار عالم جل جلالہ و عظم والہ نے ارشاد فرمایا، آپ سب کو یاد ہوگی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے، اے محبوب علیہ السلام یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا ہے؟ تو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، بات کو آگے بڑھا۔ کوثر یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ، کوثر کثرت سے ہے، کثرت آپ سمجھیں، کثرت چیز بہت زیادہ ہو، کثرت، تو کوثر ایسی کثرت، ایسی کثرت کا نام ہے مبالغہ، کوثر ایسی کثرت ہے، ایسی کثرت جس میں کثرت ہی کثرت ہو، اور ایسی کثرت ہو جس کو نہ گنا جا سکے نہ حساب کیا جا سکے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ایک ہے کثر یکثر، کثرت، پھر اس سے ہے کثیر، یہ کثرہ نہیں، یہ کثیر نہیں بلکہ کوثر ہے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، میں بالکل نرم نرم آسانی سے بات کر رہا ہوں اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں بحمداللہ تعالیٰ۔ کوثر ایسی کثرت جس کو گنا نہ جا سکے، جو حساب میں نہ آ سکے، جو شمار میں نہ آ سکے۔ رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، لیکن یہ وہ کثرت جو کوثر ہے، کیا یہ ذات ہے یا صفت ہے؟ صفت ہے، ذات نہیں۔ آپ مجھے جو ذات ہوگی نا وہ آپ مجھے دکھا سکیں گے۔ یہ بوتل کی ایک ذات ہے، یہ اس میں جو پانی ہے اس کی ذات ہے، یہ لاؤڈ سپیکر کی ذات ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ لو، مجھے آپ کثرت دکھا دیں ذرا علیحدہ۔ اگر جیب میں پاؤنڈ ہے نا تو وہ بھی پاؤنڈوں کی کثرت،
صرف کثرت. پونڈ جیب میں رکھیں کثرت. حضرت سے سیکھ رہا ہوں. مثالیں دی نا بہت آپ نے. آپ پونڈ جیب میں رکھیں, صرف ان کی جو کثرت ہے نا وہ مجھے دیں. دے سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ کثرت ہے صفت. صفت ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے, ذات کے بغیر اس کا وجود نہیں ہوتا. تو یہاں رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا. کثرت, ایسی کثرت جو گنی نہیں جا سکتی, جو حساب میں نہیں آ سکتی. مولا کس چیز کی کثرت؟ صفت ہے نا. محبوب کو جب کوثر دیا, کثرت ہی کثرت دی, تو کس چیز کی کثرت دی؟ فرمایا اگر 1 2 10 20 50 100 1000 ہوتی گنی جا سکتی تو میں بتا دیتا کہ ان چیزوں کی کثرت. محبوب کو تو جو دیا ہے کثیر ہی دیا ہے, کوثر ہی دیا ہے, حتی بے حساب دیا ہے. سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور اس کوثر میں سے جو سب کچھ دیا, کثیر دیا, کثرت سے دیا, کوثر دیا, اس میں سے ایک فرد حضور کی نسل پاک بھی ہے. سبحان اللہ. حضور کی نسل پاک, نسل طاہر. ایک غلط فہمی اور دور کرتے چلوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ایک مقرر, ایک خطیب ایک بیان کرتا ہے نا, وہ کسی اور اینگل سے, اور جہت سے, اور زاویے سے بیان کرتا ہے. جب کوئی دوسرا اٹھتا ہے, وہ جب اس کو بیان کرتا ہے کسی اور انداز سے, تو آپ لوگ سمجھ لے جگ جاتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سنایا, انہوں نے یہ سنایا, انہوں نے کسی اور انداز سے بات کی, انہوں نے کسی اور انداز سے بات کی. بات ان کی بھی ٹھیک, بات ان کی بھی ٹھیک. کوثر کی ایک تفسیر نہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کی کثرت دی. فرمایا جو بھی دیا بے حد و بے حساب سے, اور جو دیا ان میں سے ایک فرد حضور کی نسل طاہر, اولاد پاک. اور یہی شان نزول بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ, حضور کے جو شہزادے ہیں, ان کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ. ان کا انتقال ہوا, مشرکین نے تانا دیا, مشرکین مکہ نے, کفار مکہ نے تانا دیا کہ ان کی نورینہ اولاد باقی نہیں رہی. معاذ اللہ ثم الیاذ باللہ. نے کہا یہ کون کیا ہوئے اب تک اوترے نہ خطرے. معاذ اللہ ثم الیاذ باللہ. رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا, فرمایا محبوب تیرا دشمن ابتر ہے, تیرا دشمن ابتر نہ خطرہ ہے, تجھے تو کوثر دیا. سبحان اللہ. اس کثرت سے اولاد پاک دی ہے, نسل پاک دی ہے, قیامت تک باقی رہے گی. سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب تجھے ایک ایسی بیٹی دیں گے, بیٹیاں تو 4 دیں گے. وہ جو ہے آپ کی بہت سی باتیں ہیں, بہت سی باتیں جی چاہتا ہے گزر جائیں, لیکن پھر رکنا پڑتا ہے ایک غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ ہو جائے. فرمایا بیٹیاں تو 4, لیکن ایک بیٹی ایسی دیں گے ساری دنیا کی نسل بیٹوں سے چلے گی. محبوب تیری نسل اس بیٹی سے چلے گی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. وقت نہیں, میں وقت کو بچاتے. فرمایا پھر اس بیٹی سے 2 شہزادے دیں گے, حسن و حسین دیں گے. بریلویوں کے تاجدار امام محمد رضا کے شہزادے حجت الاسلام کیا خوب فرما گئے. فرمایا ذات حسن حسین ہے, ذات حسن حسین ہے, عین شبیہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. ذات حسن حسین ہے, عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ایک نبی کی ذات ہے, یہ اسی کے نام دو. سبحان اللہ. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے, یہ اسی کے نام دو. فرمایا 2 شہزادے دیں گے, حسن و حسین دیں گے. جب حسین دیں گے, اے محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ذرا توجہ رہے, اے محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تجھے حسین دیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تجھے امام زین العابدین دیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تجھے تو امام باقر دیں گے, تجھے تو امام جعفر صادق دیں گے, تجھے تو موسیٰ کاظم دیں گے, تجھے تو علی رضا دیں گے, تجھے تو تقی دیں گے, نقی دیں گے, حسن عسکری دیں گے, امام مہدی دیں گے, تمہیں تو مہر علی دیں گے, تمہیں تو جماعت علی دیں گے, تمہیں تو حیدر علی دیں گے, تمہیں تو غوث علی دیں گے. سبحان اللہ.
وسلم انا اعطینا کل کوثر ابتر ہو تیرا دشمن تجھے تو انا اعطینا کل کوثر امام حسن دیں گے انا اعطینا کل کوثر تجھے حسن مصنع دیں گے انا اعطینا کل کوثر تجھے سید عبداللہ الماس دیں گے انا اعطینا کل کوثر تجھے موسیٰ جون دیں گے انا اعطینا کل کوثر تجھے سید عبداللہ ثانی دیں گے انا اعطینا کل کوثر تجھے تو موسیٰ ثانی دیں گے انا اعطینا کل کوثر تجھے تو سید محمد داؤد دیں گے انا اعطینا کل کوثر تجھے تو سید محمد دیں گے انا اعطینا کل کوثر مارو تجھے تو سید یحییٰ زاہد دیں گے انا اعطینا کل کوثر تجھے تو سید ابی عبداللہ دیں گے انا اعطینا کل کوثر تجھے تو سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دیں گے انا اعطینا کل کوثر تجھے تو غوث جلی دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا انا اعطینا کل کوثر واہ واہ تیرا دشمن ابتر ہوگا تیری تو نسل پاک وہ ہے جو مٹانے کے لیے آئے گا مٹ جائے گا لیکن تیری نسل پاک قیامت تک باقی رہے گی اور نسل پاک کا ایک ایک بچہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا خوب فرما گئے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا انا اعطینا کل کوثر محبوب تجھے تو اولاد میں بھی نسل طاہر میں بھی کثرت دے دی غوث جلی دے دیا غوث اعظم دے دیا اللہ اکبر ایسا بیٹا دیا سنا نہیں آپ نے ایسا بیٹا دیا فرمایا جو میری تیری شان نبیوں میں وہ اس کی شان ولیوں میں تو سلطان الانبیاء وہ سلطان الاولیاء محبوب توجہ نہیں رہی اب سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب آپ سلطان الانبیاء وہ غوث اعظم کی محفل بڑھ گیا سبحان اللہ انا اعطینا کل کوثر محبوب آپ کو تو کثرت دے دی نسل طاہر میں بھی کثرت دے دی اور آپ کو غوث اعظم جیسا بیٹا دیا آپ سلطان الانبیاء وہ سلطان الاولیاء سبحان اللہ تمہاری ولادت سے پہلے تمہارے میلاد سے پہلے نبی بشارت دیں گے اعلانات کریں گے ربنا وابعث فیہم رسولا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ محمد سبحان اللہ نہیں تو میرے کم ہے ورنہ میں بھی ترنم سے پوچھ پڑتا آپ پڑھیں دور پڑھیں آپ پڑھیں توجہ آپ توجہ دیں گے تو اتنا کام کافی ہے انشاءاللہ پھر صحیح فرمایا محبوب تیری آمد کے لیے تیرے میلاد کے لیے خوشخبریاں سنائیں گے بشارتیں سنائیں گے نبی وہ سلطان الاولیاء ہوگا اس کی آمد سے پہلے اس کے میلاد سے پہلے خوشخبریاں سنائیں گے بشارت دیں گے ولی واہ واہ اور آخری موقع وہ بھی آئے گا میں بھی جا کے بشارت سناؤں گا 200 سال پہلے ایک سچ دیتا ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت سے آپ کے اس عالم دنیا میں ورود سے تقریباً 2 صدیاں پہلے 200 سال قبل حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ مکاشفے کے عالم میں ہیں کیفیت میں ہیں مراقبے میں ہیں اچانک آپ بول اٹھے قدمہ علی رقبتی واہ واہ قدمہ علی رقبتی اس کا قدم میری گردن پہ اس کا قدم میری گردن پہ حضور غوث پاک ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے 200 سال پہلے تقریباً 2 صدیاں پہلے
اس کا قدم میری گردن پہ، ان کا قدم میری گردن پہ۔ جب کیفیت حقیق پوچھا گیا، خاص لوگوں نے پوچھ لیا حضور آج یہ کیفیت کیا تھی، یہ اعلان کیسا تھا کہ ان کا قدم آپ کی گردن پہ؟ فرمایا 200 سال بعد بغداد میں اعلان کرے گے میں قدم ہی ہاتھ ہی اللہ رکعت کل ولی اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج میں نے اس کیفیت کو دیکھا، میں کہتا ہوں قدم والا رکعت، آپ کا قدم میری گردن پہ۔ سبحان اللہ۔ پہلے نبی امام الانبیاء سلطان الانبیاء کی ولادت کی خبریں سناتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، اعلانات کرتے رہے، اور سلطان الاولیاء کی ولادت سے پہلے ولی آپ کی آمد کا اعلان کرتے رہے۔ فرمایا اے محبوب تم سلطان الانبیاء ہو، تمہارے مرتبے کا اعلان میں کروں گا، رفع بعدہم درجات، سب نبیوں پہ افضلیت کا اعلان میں خود کروں گا، تمہارا وہ بیٹا سلطان الاولیاء ہوگا، حکم میرا ہوگا، بغداد پہ ممبر بیٹھ کے اعلان کرے گا قدم ہی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ۔ سبحان اللہ۔ محبوب تجھے کوثر دیا، اس کوثر میں کثرت معجزات بھی ہے، کثرت معجزات، جتنے معجزے ہمارے آقا کو اللہ نے عطا فرمائے، سارے نبیوں کو معجزے دیے، کمالات دیے، 2 4 6 9، لیکن جب سلطان الانبیاء کی باری آئی، رسول اعظم کی باری آئی، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، برہان من ربکم، رب کی دلیل بن کر کے آئے، سراپا معجزہ بن کے آئے۔ فرمایا جس طرح محبوب تجھے کثرت معجزات عطا فرمائے ہیں، وہ بیٹا ایسا ہوگا انا اعطینا کل کوثر، کثرت ادھر بھی جائے گی، کثرت ادھر بھی جائے گی، آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائے، ان کو کثرت کرامات عطا فرمائے۔ اس کثرت کے ساتھ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات ظہور ہوا، کسی ولی سے اس قدر کرامات کا صدور و ظہور نہیں ہوا۔ فرمایا محبوب دشمن تیرا ابتر ہو، انا اعطینا کل کوثر، غوث اعظم جیسا بیٹا جس کو دیا ہو، آپ کو کثرت معجزات، ان کو کثرت کرامات۔ ایک اور اس میں ایڈ کرتا چلو، فرمایا محبوب تجھے کثرت امت دی ہے، کثرت امت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان حشر میں سارے لوگوں کی صفیں، کل صفیں ہوں گی 120، کتنی؟ کتنی صفیں ہوں گی؟ آپ پھر ادھر دیکھنے لگ گئے، کتنی صفیں؟ میں ختم کرنے لگ، وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، میں بھی ختم کرنے لگا۔ کتنی؟ 120۔ فرمایا سارے نبیوں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام تک، سب نبیوں کی امتوں کی صفیں ہوں گی 40، اور اکیلے میرے سرکار میرے اکیلے کی امت کی صفیں ہوں گی 80۔ نہیں ہوگی کل عرض کیا ہے، کل ہوں گی 120، سارے نبیوں کی امتوں کی صفیں 40، اور اکیلے سرکار کی امت کی صفیں ڈبل 80۔ تو کثرت امت عطا کی ہے، اے محبوب آپ کو کثرت امت عطا کی ہے، انا اعطینا کل کوثر، جو بیٹا غوث اعظم نے آپ کو دیا ہے اسے کثرت مریدین عطا کی ہے۔ قادری ہے تو ان کے مرید، چشتی ہے تو ان کے مرید، نقشبندی ہے تو ان کے مرید، سہروردی ہے تو ان کے مرید، شاذلی ہے تو ان کے مرید، علوی ہے تو ان کے مرید، زنجانی ہے تو ان کے مرید۔ جہاں کہیں دیکھ لو جتنے سلاسل ہیں سب میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی لیے تو پکار اٹھتے ہیں کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اللہ اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب نے فرمایا، میں وقت دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا انا اعطینا، سرکار کو فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب آپ کو تو جو دیا بے حق و بے حساب دیا، اور اس میں آپ کی نسل پاک کا بھی ذکر موجود ہے، ایک فرد ہے، اور وہ نسل طاہر اس کثرت سے دیں گے، اس کثرت سے دیں گے۔
مٹانے والے مٹ جائیں گے وہ قیامت تک باقی رہے گی آخری امام بھی جب آئے گا طلبات یمنا اہل البیت اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی بڑی گرمشی میں آنے والوں آپ نے اس محفل پاک میں عمل کی بات بھی سنی آپ نے دیکھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک نقطہ یہ بھی شامل کرتے جو محبوب تجھے اسوہ دو وہ دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ محبوب تیری زندگی کل کائنات کے لیے نمونہ ہے بیٹا غوث اعظم وہ دیا ہے اس کی زندگی بھی نمونہ ہے کم از کم اپنے مریدین کے لیے تو ایک بہترین نمونہ ہے پیروں کے لیے تو ایک بہترین نمونہ اس لیے کہ وہ پیران پیر ہیں پیران پیر ہیں جگت پیر ہیں تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اللہ ہماری حاضری قبول فرما